अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। CS 101 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉड्यूल 56 टू 60। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं मॉड्यूल 56 की तरफ। तो हम क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें टॉपिक वो है डेडलॉक। डेडलॉक एक्चुअल में क्या होता है? डेडलॉक ये होता है कि जब दो मशीन्स काम कर रही हैं एक साथ और उन दोनों को एक ही चीज की एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो डेडलॉक हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी है, फॉर एग्जांपल के दो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर सीडी प्लेयर पे काम कर रहा है, दूसरा प्रिंटर पे कर रहा है। अब प्रिंटर वाले को सीडी प्लेयर चाहिए और सीडी प्लेयर वाले को प्रिंटर चाहिए, यानी कि एक के पास है और उसको दूसरा चाहिए, और दूसरे के पास पहले वाला है और उसको ये वाला चाहिए। तो ये सिचुएशन जो बन जाती है इसको हम डेडलॉक की सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ये सिचुएशन तीन चीजों की वजह से बनती है, ये तीन कंडीशंस होंगी तभी ये सिचुएशन बनेगी जिससे हम डेडलॉक कहते हैं। पहले वो कहते हैं देयर इज कंपटीशन फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज, यानी आपके रिसोर्सेज ऐसे हों जो शेयर नहीं किए जा सकते, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आपका प्रिंटर ऐसा है जो एक वक्त पे दो कंप्यूटर को एक्सेस नहीं दे सकता तभी तो डेडलॉक होगा। अगर वो ऐसा है कि उसे दो कंप्यूटर को एक्सेस मिल सकती है तो फिर ये सिचुएशन नहीं बनने वाली, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपके रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल होने चाहिए। फिर दूसरा वो कहते हैं कि द रिसोर्सेज आर रिक्वेस्टेड ऑन अ पार्शियल बेसिस, यानी दोनों कंप्यूटर्स ने अपने बेस पे, ठीक है, इंडिविजुअली उस पर रिक्वेस्ट किए हुई हो, जो उस रिसोर्स को रिसीव हुई हो। ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक ने किया है वो उसको बाद में पहुंचे, यानी कि फौरन उसे पहुंच रही है तभी तो वो पजल हो रहा है कि मैंने अब क्या करना है, ठीक है। डेडलॉक तभी होगा। तीसरा है कि अगर एक रिसोर्स कहीं एलोकेट हुआ है, ठीक है, कोई काम कर रहा है, तो वो उसको फोर्सबली रिट्रीव नहीं कर सकते, आप वापस नहीं कर सकते। यानी अगर एक जगह पे आपका प्रिंटर काम कर रहा है, अभी वो उसका प्रोसेस दरमियान में है, तो आप कहें कि वहां से रुक के इधर चले जाए, ऐसा नहीं। यानी एक बार एलोकेट हो गया है तो आप उसको चाह के भी रिट्रीव ना कर सको। अगर ये तीन सिचुएशंस में से कोई एक भी सिचुएशन बन जाएगी तो जो सिचुएशन बनेगी उसको हम डेडलॉक कहेंगे। अब वो कहते हैं ये जो तीन कंडीशंस है ना, इन तीनों कंडीशंस को खत्म करने के लिए, इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए तरीके भी तीनों के अलग अलग हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहली बात उन्होंने जो की है, जो तीसरी कंडीशन है, आखिरी कंडीशन जो है, वो कहते हैं इस सूरत को खत्म करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड करेक्टिंग स्कीम, ठीक है। यानी कि डेडलॉक हो जाएगा, उसके बाद वो उसको डिटेक्ट भी करेगा, पता करेगा, और उसके बाद उसको करेक्ट करेगा। यानी इस केस में वो होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। वो कोई एफर्ट नहीं करता कि ये प्रॉब्लम ना हो, बल्कि जब हो जाती है तो उसके बाद उस प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं किलिंग, ठीक है। यानी इस प्रोसेस में जो ये आखिरी कंडीशन हमारे पास मौजूद है इसको खत्म करेगा। कैसे खत्म करेगा? हमारे पास कंडीशन क्या थी कि हमारा रिसोर्स एक बार एलोकेट हो चुका है तो उसको हम फोर्सबली रिट्रीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा प्रोसेस टेबल है, ठीक है, वो फुल हो चुका है, उसमें आगे मजीद एक्टिविटी करने के लिए या आगे मजीद हम एक्टिविटी उसको दे सकें जगह ही नहीं है, ठीक है। आपको पता है, मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी प्रोसेस टेबल में चली जाती है। प्रोसेस टेबल में वो लाइन में लगी होती है कि अगला प्रोसेस होगा तो फिर ये होगा। अगर प्रोसेस टेबल की मेमोरी फुल हो जाए, वहीं पे जगह नहीं बचेगी तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ठीक है। वही बात है कि सारे रिसोर्सेज आपके एलोकेट हुए हैं, आपका प्रोसेस टेबल ही एलोकेट हुआ है जहां पे आपकी रिक्वेस्ट जानी है, तो अब आप क्या करेंगे? तो कहते हैं अब यहाँ पे डेडलॉक तो हो गया, इसको हम नहीं रोक सके, तो इसका तरीका क्या है खत्म करने का? कि जो सुपर यूजर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो खुद चला रहा है कंप्यूटर को, वो क्या करेगा कि उस प्रोसेस टेबल के अंदर जो रिक्वेस्ट्स हैं पहले से मौजूद हैं उनको वो खत्म कर सकता है। यानी उसमें से कुछ प्रोसेसेस को वो किल कर देगा, खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस टेबल जो है उसमें थोड़ी सी रिलीज हो जाएगी स्पेस, और आपने जो अभी टास्क दिया है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा और डेडलॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारा पहला तरीका। उसके बाद वो कहते हैं जो बाकी पहली दो कंडीशंस है ना, उनके लिए जो टेक्निक्स बनाएंगी उनको हम कहते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम्स, ठीक है। यानी हम डेडलॉक होने से ही बचा सकते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं जो सबसे पहले हम देखते हैं दूसरी कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी? इसका डेडलॉक कैसे खत्म करते हैं कि हम जो हमारी रिक्वेस्ट है रिसोर्सेज के लिए वो पार्शियल बेस पे होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कहते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब अगर सारे रिसोर्सेज जो है, वो कहते हैं ईच प्रोसेस टू रिक्वेस्ट ऑल इट्स रिसोर्सेज एट वन टाइम,
ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح سے ہوگا کہ جب کوئی پروسیس سٹارٹ ہوگا تو اس کے لیے اس کو جتنے جتنے ریسورسز چاہیے ہوں گے. فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک کام شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کمپیوٹر پہ کام شروع کیا تو اس کام کے اندر ہمیں جتنی بھی چیزوں کی ضرورت پڑے گی, اگر پرنٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے, CD پلیئر کی ضرورت پڑ رہی ہے, ہمیں جو ہے اور کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو ہم پہلے سے ہی ریکویسٹ کر دیں اس کے لیے, بعد میں نہ کریں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ ریسورس کہیں اور بزی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارشل بیس پہ نہیں کرنا ہے کہ 1 بائی 1 جب جب ضرورت پڑے گی تب نہیں کرنا ہے. ہم نے ایک ہی بار ہمیں جتنے ریسورسز کی ضرورت ہے ہم ان کو اپنے لیے ایلوکیٹ کر لیں, تاکہ کسی دوسرے کو کنفیوژن ہو ہی نہیں کہ وہ فری پڑے ہوئے. ٹھیک ہے, ہمارا کام ہو جائے گا اور اس طرح سے ہمارے پاس ڈیڈ لاک ہو گئی نہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو فرسٹ کنڈیشن بچتی ہے اس میں ہم کس طرح سے کریں گے, اٹیک سے کیسے بچ سکتے ہیں. پہلی کنڈیشن ہے ہمارے کہ نان شیئریبل ریسورسز ہوتے ہیں ہمارے, تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایسے ریسورسز یوز کریں جو شیئریبل ہو, یعنی کہ ہم نان شیئریبل ریسورسز کو شیئریبل ریسورسز کے ساتھ چینج کر دیں. ٹھیک ہے, تو شیئریبل ریسورسز کا پھر یہ ہوگا کہ بے شک وہ کام تو کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا پرنٹر بزی ہے, ٹھیک ہے, میرا پرنٹر بزی ہے کہیں اور پہ, جب میں نے اس کو ریکویسٹ کیا ہے نا تو وہ ایسا نہیں کرے گا کہ میں نہیں آ سکتا, بلکہ وہ کیا کرتا ہے آپ کو ویٹ کا آپشن الاٹ کرتا ہے. اور ایکچوئل میں اب ہمارے تقریباً کمپیوٹر کے ساتھ جو سسٹم لگے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کے ایکسیس چاہتے ہوتے ہو, اگر وہ بزی ہوتی ہے, وہ سائٹ وغیرہ بزی ہے, تو کیا آپ کے پاس ویٹ اے مومنٹ کا آپشن شو ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی فیل نہیں ہو رہی ہوتی کہ میرا کام نہیں ہوگا, اور وہ بھی اپنا پچھلا کام کر لیتا ہے اور وہاں سے فری ہونے کے بعد وہ آپ کا کام کر دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا ہولڈ کر کے رکھتا ہے وہ اپنے پاس اور بعد میں آپ کا کام کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں اسپولنگ. ٹھیک ہے, دا ٹیکنیک فار ہولڈنگ ڈیٹا فار آؤٹ پٹ ایٹ اے لیٹر, کہ آپ کا کام بعد میں ہو جائے گا, آؤٹ پٹ تھوڑی دیر بعد میں مل جائے گی, وہ آپ کی ریکویسٹ کو جو سنبھال لیتا ہے تھوڑی دیر, اس سچویشن کو کہتے ہیں اسپولنگ. اچھا, آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ کا جو یہ پیپر ہے یہ MCQs بیس ہو گیا, لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے ہر لیکچر کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے. اور جو ویو والوں کا طریقہ ہے پیپر دینے کا وہ یہی ہے کہ وہ ہینڈ آؤٹس کے اندر سے کہیں سے بھی MCQs بنا لیتے ہیں. جب ہمارے کنسپٹس کلیئر ہیں, ہم ڈیٹیل سے ایک ایک چیپٹر کو کور کر رہے ہیں, تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی کہ ہماری لیکچر سیریز اب ہمیں یہ ہیلپ فل ہوگی ہمارے ایگزام کے لیے یا نہیں ہوگی. بلکہ اب آسانی آپ لوگوں کے لیے یہ ہو گئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جو میں پڑھاتی تھی اس کو آپ کو کچھ نہ کچھ یاد کرنا پڑتا تھا, کیونکہ آپ نے یہی چیز وہاں پہ کنوے کرنی تھی. لیکن اب ایسا نہیں ہے, آپ کے کنسپٹ یہاں سے کلیئر ہو رہے ہیں, اب آپ نے صرف آنسر ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور ایک آنسر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ چاروں میں سے کون سا صحیح ہے, آپ کو صرف کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے. کچھ یاد ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ وہ ڈیفینیشن یا وہ ساری چیزیں یاد ہوں. ٹھیک ہے, تو اب بھی یہ جو لیکچر سیریز ہے آپ کے لیے اتنی ہی ہیلپ فل ہوگی, اس لیے پریشان نہیں ہونا اور کنٹینیوسلی اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے اور اسی سے اپنی تیاری کرنی ہے. چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. نیکسٹ ہے ہمارا ماڈیول نمبر 57. 57 ماڈیول کیا ہے, سیکیورٹی اٹیکس فرام آؤٹ سائڈ. کیونکہ ہم آپریٹنگ سسٹم پڑھ رہے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم پہ اٹیکس جو ہیں وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آؤٹ سائڈ سے اٹیک اور پھر ہوتا ہے ان سائڈ سے اٹیک. ان سائڈ اٹیک ہو ہی تب سکتا ہے جب وہ آؤٹ سائڈ سے اس کو ایکسیس مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر جو انفارمیشن یوز کرتے ہیں, مطلب سب سے بڑا پروسیجر جو آج کل اس کو سیکیورٹی اٹیک سے بچانے کے لیے لگایا گیا ہے وہ ہوتا ہے لاگ ان پروسیجر. کہ لاگ ان کوئی کر سکے گا تو پھر اس کو اندر سے ساری انفارمیشن ملنا شروع ہو جائے گی. آپریٹنگ سسٹم میں وہ ہر چیز کی تبدیلی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم جب آپ لاگ ان سسٹم بناتے ہیں کہ آپ مطلب ایسا سسٹم لگا دیے کہ اس کو اپنا نیم اور پاسورڈ وغیرہ دینا پڑے گا آپ کو لاگ ان کرنے کے لیے, آپ کے اس آپریٹنگ سسٹم میں انٹر ہونے کے لیے. تو پھر اگر اس کے پاس وہ چیز ہے نا, اگر اس نے نیم اور پاسورڈ صحیح دے دیا, اگر اس کو یہ ایکسیس مل گیا اپنے آپریٹنگ سسٹم کی, تو اندر پھر وہ ساری چینجز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے سافٹ ویئر پیکیجز کو موڈیفائی کر سکتا ہے, اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے, مختلف پرفارم کر سکتا ہے چیزیں. ٹھیک ہے, تو مینلی چیز جو اس کو روکتی ہے اٹیک کرنے سے وہ کیا ہے, ہمارا لاگ ان پروسیجر جو ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا دینا ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ نیم اور پاسورڈ دینا ہے جو ہم نے لگایا ہوا ہے. فار ایگزامپل مطلب جب ہم زیادہ سارے کمپیوٹرز پہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسا کہ ایک کمپنی ہے تو ایک کمپنی نے ایک اسپیسیفک پاسورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی اس کے ورکرز ہوتے ہیں وہ سب کے پاس ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ایکسیس کرنا ہے اگر ہمارے آپریٹنگ سسٹم کو جو ہماری کمپنی کا ہے تو ہم نے یہی پاسورڈ لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ اس پاسورڈ کو لگا لیتے ہیں تو انہوں کو جو فائل چاہیے جو سسٹم چاہیے وہ اس کو یوز کرنے کے لیے فری ہو جاتے ہیں بالکل یہ چیز. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مزید اس چیز کے لیے کہ اگر انٹر کوئی کر بھی لے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے جو مشکوک ہے تو اس کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا گیا جس کو آڈیٹنگ سافٹ ویئر کہتے ہیں. اب آڈیٹنگ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے اندر لوگ کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ اس کا انالیسز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا انالیسز کر رہا ہے. فار ایگزامپل اب ایک بندہ ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں ایکسیس کی کوشش کر رہا ہے, بار بار پاسورڈ لگا رہا ہے لیکن وہ رانگ پاسورڈ لگا رہا ہے, یعنی یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے
جو بتا رہی ہے کہ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بندہ صحیح ہوتا، اتھرائزڈ یوزر ہوتا تو اس کو پاسورڈ پتا ہوتا، یہ بار بار لاگ ان کی اٹیمپٹ نہ کر رہا ہوتا۔ تو آڈیٹنگ سافٹ ویئر کا یہ کام ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، ان اتھرائزڈ پرسن ٹرائی کر رہا ہے کہ میں ایکسیس حاصل کر سکوں کمپیوٹر کو، تو وہ کیا کرتا ہے، پیچھے مین سسٹم کو اس کا الرٹ دے دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے آڈیٹنگ سافٹ ویئر سیکیورٹی اٹیک میں آؤٹ سائڈ سے بچانے کے لیے کہ لاگ ان ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور ہوتا ہے سنیفنگ سافٹ ویئر۔ سنیفنگ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے کہ جب ہم مطلب کمپیوٹر جو کام کر رہا ہے تو اس میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے، یہ وہ سافٹ ویئر ہے کہ آپ کے لاگ ان کرنے کے بعد بھی آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرے گا اور بعد میں اس کو رپورٹ کر دیتا ہے پیچھے۔ تو اس سسٹم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لاگ ان پروسیجر اور باقی اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک آتھرائزڈ پرسن یوزر جو ہے وہ یوز نہیں کر رہا ہے بلکہ کوئی اور یوز کر رہا ہے، تو اس کی ایکٹیویٹیز کو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو۔ کوئی امپوسٹر وغیرہ ہے، کوئی بیچ میں فراڈیا گھس گیا ہے، تو اس کی ہم مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ماڈیول 58۔ اس میں ہم وہ ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں جو ان سائڈ سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس نے انٹر کر لیا، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے گا، آگے وہ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو کس طرح سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹروڈر یعنی کہ وہ بندہ جو انتھرائزڈ ہے، جو مطلب اب یوزر بن کے انٹر تو کر چکا ہے لیکن اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، ملیشیس انٹینٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے ایکسیس حاصل کر لی ہے کمپیوٹر سسٹم میں، تو اب نیکسٹ اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایکسپلور کرتا ہے کہ اس کو جو انفارمیشن چاہیے کمپیوٹر سے وہ مل جائے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی کیا کوشش ہوگی کہ وہ کوئی ایسا سافٹ ویئر انسٹال کر دے گا، سافٹ ویئر انجیکٹ کر دے گا آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ڈسٹرکٹیو ہوگا، جو تباہ کر دے گا آپ کے سارے سسٹم کو، ٹھیک ہے۔ دو ہی چیزیں کرنی ہوتی ہیں، یا تو کسی نے آپ کی کوئی انفارمیشن لے کے جانی ہوتی ہے یا پھر آپ کی ساری انفارمیشن کو تباہ کرنا ہوتا ہے، سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ پروسیس بن جاتا ہے اس بندے کے لیے اگر اس نے ایکسیس حاصل کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا مین سسٹم جس پہ ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہ ہم نے یہی سسٹم صرف لگایا ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر نے کہ جناب پاسورڈ لگا ہوا ہے۔ اب جس بندے کو پاسورڈ ہی مل گیا تو آگے سے اس کی ایکٹیویٹیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو سمجھ لیں پھر وہ جو چاہے مرضی کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر کوئی گھس بھی گیا ہے، آ بھی گیا ہے، تو اگر وہ آپ کی فائلز کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی مین میموری کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میموری مینیجر کو چھیڑ رہا ہے، تو سی پی یو کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مطلب وہ آپ کو الرٹ دے دیتا ہے۔ اس میں اسپیشل پرپز رجسٹر موجود ہوتے ہیں جس میں آپ کی مین میموری میں جتنا ڈاٹا پڑا ہوتا ہے ان کے جو مطلب نیم ہوتے ہیں نا، ان کے سیلز کے نیم ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی کوئی مین میموری میں موجود پڑے ڈاٹا کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، تو آپ کو یہ سی پی یوز الرٹ دے دیتے ہیں۔ بہرحال اس میں سے کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ مطلب نہیں ہے اس طرح سے، اس چیپٹر کے اندر سے جو یاد کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو آج کل کے سی پی یوز ہیں جو ملٹی پروگرامنگ سسٹم والے ہیں، ان میں جو ہے وہ دو موڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پریویلیجڈ موڈ، ایک ہوتا ہے نان پریویلیجڈ موڈ، ٹھیک ہے۔ پریویلیجڈ موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ سی پی یو جو ہے وہ ساری انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرے گا جو بھی اس کو دی جائے گی، وہ پریویلیجڈ موڈ میں آپ اس کو جو انسٹرکشن دو گے، جو ڈاٹا اس سے مانگو گے وہ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ نان پریویلیجڈ موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس لمیٹڈ انسٹرکشن، آپ نے کچھ نہ کچھ اس پہ ریسٹرکشن لگائی ہوتی ہے کہ ہاں جی ایسے والی انسٹرکشن آپ نے نہیں ماننی ہے، تو جیسے والی آپ نے اس کو منع کی ہوگی وہ ویسی نہیں مانے گا، جو اس کو ایکسیپٹیبل کی لسٹ آپ نے دی ہوئی ہے وہ صرف اسی کو ایکسیپٹ کرے گا اور وہی ڈاٹا اپنے یوزر کو دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کمپیوٹر کو ایک بار آن کرتے ہو تو سی پی یو پریویلیجڈ موڈ پہ ہوتا ہے، اس کو ان پریویلیجڈ موڈ پہ آپ نے خود لگانا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا ایم سی کیوز بن سکتا ہے، باقی اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایگزام حوالے سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو۔ چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ماڈیول 59 جس میں ہم پڑھتے ہیں نیٹ ورک کلاسیفیکیشن۔ یہ آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر کا نیٹ ورک جو ہوتا ہے اس کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں، کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی کلاسیفیکیشن ہے ایریاز کے حساب سے کہ ایک کمپیوٹر کتنے وائڈ ایریا تک جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ہے پین، پرسنل ایریا نیٹ ورک۔ یہ آپ کو فل فارمز بھی یاد ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کے ایگزام میں کافی امپورٹنٹ ہے اور آتا رہتا ہے کوسچن، ٹھیک ہے۔ پین پرسنل ایریا نیٹ ورک، لین لوکل ایریا نیٹ ورک، مین میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک، اور وین وائڈ ایریا نیٹ ورک۔ سب سے پہلی ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آ گئی ہے یہ،
ٹھیک ہے 4 ہیں. اب یہ چاروں میں مطلب مین فرق کیا ہے کہ ہر ایک کا جو ایریا ہے جس تک وہ ایکسیس دے سکتا ہے وہ مختلف ہے. جو پین ہے یہ سب سے شارٹ رینج کمیونیکیشن دیتی ہے, یعنی اتنی شارٹ کہ فیو میٹرز تک صرف اس کی ایکسیس ہوتی ہے. مثال کیا ہے, جیسا کہ وائرلیس ہیڈ سیٹ اور اسمارٹ فون, اب ان میں اتنا سا چند میٹرز کا فرق ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو دے گی. جب ان کی رینج سے باہر چلے جاؤ گے تو یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وائرلیس ماؤس اور پی سی ہے. ٹھیک ہے, یہ اب ماؤس زیادہ دور ہو جائے گا تو وہ اس کو ایکسیس نہیں دے گا. ٹھیک ہے, یہ چند میٹرز تک یہ کنیکٹ رہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے. تو یہ کس کی مثال ہے ہمارے پاس, پین کی. اس کے بعد ہے لین. لین وہ کہتے ہیں کہ نارملی ایک بلڈنگ کی حد تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بلڈنگ میں آپ اندر جتنے کمپیوٹرز ہیں ان کو آپس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہو. جیسا کہ اب ہم سسٹم بنے ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں, ایک بلڈنگ اس کے اندر جتنے بھی اس بلڈنگ کے اندر کمپیوٹرز ہوں گے وہ جڑے ہوں گے, تو اس طرح کا جو نیٹ ورک بنا ہوتا ہے اس کو ہم پین کہتے ہوتے ہیں. اس کے بعد جیسے یونیورسٹیز ہو گئی, ہاسپٹلز ہو گئی, یہ سارا کچھ اس میں آ سکتا ہے. پھر نیٹ ورک ہوتا ہے مین. یہ جو ہوتا ہے ایک انٹرمیڈیٹ لیول کا نیٹ ورک ہے, جس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک محلے میں, پورے محلے میں لگا لو ایک چھوٹا سا گاؤں وغیرہ ہو تو اس کے لیے یہ یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی اتنی ایکسیس ہوتی ہے کہ ایک لوکل کمیونٹی ٹائپ جو ہے اتنا میں مطلب یہ ایکسیس دے سکتا ہے. فائنلی جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے وہ ہے وین, وائڈ ایریا نیٹ ورک. یہ اتنی لانگ ڈسٹینس تک بھی آپ کو نیٹ ورکنگ دیتا ہے کہ ایون کہ ایک سٹی سے دوسرے سٹی تک بھی, بلکہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری تک بھی یہ آپ کو ایکسیس دیتا ہے. اور نارملی جو ہمارے پاس انٹرنیٹ کی مثال ہے جو یوز ہوتا ہے وہ وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے. اس کی جو ہے وہ نیٹ ورکنگ بالکل اوپن ہے اور اس میں وہ گریٹ ڈسٹینس تک, مطلب جتنے بھی ڈسٹینس ہو وہ آپ کو ایکسیس دیتا ہے. یہ ایک کلاسیفیکیشن تھی, یہ یاد رکھیے گا کہ مختلف طریقے سے کلاسیفیکیشن ہے. ایک یہ کلاسیفیکیشن تھی. دوسری کلاسیفیکیشن ہے کہ دو طرح کے نیٹ ورک ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اوپن اور دوسرا ہوتا ہے کلوزڈ. ٹھیک ہے, کلوزڈ کو ہم پروپرائٹری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ اب ایک دکان ہوتی ہے نا, جو مطلب ایک بزنس ایسا ہوتا ہے جو پارٹنرشپ بزنس ہوتا ہے جس میں سارے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کوئی ایسی دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں جس کا اکیلا مالک ہوتا ہے, جو اس کا اکیلا مالک ہوتا ہے اس کو ہم نے اکثر دیکھا ہوتا ہے باہر لکھا ہوتا ہے پروپرائٹر, آگے اس مالک کا نام لکھا ہوتا ہے, یعنی کہ اکیلا مالک ہونا. ٹھیک ہے, جو اوپن ہوتا ہے اسے ہر کوئی ایکسیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسے ہر کوئی ایکسیس کر سکتا ہے. اس کو ایکسیس کرنے کے لیے اگلے کو کوئی مطلب بڑے پروٹوکول سے نہیں گزرنا پڑتا, کوئی کانٹریکٹ نہیں کرنا پڑتا کمپنی کے ساتھ. وہ اوپن نیٹ ورک ہوتے ہیں, جیسا کہ انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ ایک اوپن نیٹ ورک ہے. اس کا صرف آپ نے ایک پیکج لگانا ہے اور آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے. آپ کو کوئی جا کے ایگریمنٹ نہیں کرنا پڑتا, آپ کو جا کے ان کی کوئی ٹرمز اینڈ پالیسیز نہیں پوری کرنی پڑتی. ٹھیک ہے, کوئی جا کے کمپنی کو بڑے آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے, یہ ایک اوپن نیٹ ورک ہے جو انٹرنیٹ ہے ہمارا. یہ ورلڈ وائڈ نیٹ ورک ہے, اس کو ایزیلی آپ ایکسیس کر سکتے ہو. لیکن کچھ نیٹ ورکس ایسے ہوتے ہیں جو کلوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے کچھ کمپنیز اسپیشلی اپنے لیے بنواتی ہیں, ایسے نیٹ ورکس بناتی ہیں کہ جو ان کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں بھی وہ انسٹال کر سکے. پھر وہ ان کی پروڈکٹ ان کے جو لوگوں کے پاس آگے لیز پہ جاتی ہے ان میں بھی وہ انسٹال ہوا ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں میں وہ دوسروں بندوں کو ایکسیس نہیں دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان کمپنیز نے خود بھی جب یہ سسٹم بنوایا تو باقاعدہ اونرشپ رائٹس لیے ان سے, باقاعدہ اپنا جو ہے وہ ایک لائسنس بنوایا. تو یہ دو طرح کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں, ایک اوپن ہوتا ہے اور ایک کلوز. اچھا, ایک کلاسیفیکیشن اور ہوتی ہے نیٹ ورک کی, وہ ہوتی ہے بس اور سٹار. ٹھیک ہے, بس نیٹ ورک وہ ہوتا ہے جو بالکل لینئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کمپیوٹر سے دوسرا کمپیوٹر جڑا ہوا ہے, دوسرے سے تیسرا جڑا ہوا ہے, اس طرح سے بالکل. یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں آپ کو بس نیٹ ورک دکھایا گیا ہے کہ مین تار گزر رہی ہے اور اس تار کے ساتھ سارے کمپیوٹرز جڑے ہوئے ہیں. یہ بالکل لینئر ہے, بس کی شکل میں آپ کے پاس نیٹ ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نیٹ ورک جو ہے یہ مشہور تھا 1990 کے اندر. ٹھیک ہے, 1990s میں یہ کافی مشہور تھا, اور اس کو جو امپلیمنٹ کرنے والے سٹینڈرڈز تھے, یعنی جو کمپنی اس کو کروا رہی تھی وہ ایتھرنیٹ تھے. ٹھیک ہے, ایتھرنیٹ والے اس کو امپوز کرواتے تھے. اور آج بھی نیٹ ورکنگ سسٹم میں جو ایتھر نیٹ ورک ہے وہ کافی مشہور ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جو طریقہ ہے وہ سٹار ہے. سٹار میں یہ ہوتا ہے کہ مین جو ہوتا ہے نا, ایک کمپیوٹر ہوتا ہے درمیان میں. ٹھیک ہے, جس میں سارا سسٹم ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جس طرح سٹار والی شیپ میں, جس طرح آپ یہاں پہ نیچے دیکھ رہے ہیں, تو اس میں جو مین درمیان میں سینٹرل مشین ہوتی ہے اس کو ہم اے پی کہتے ہیں, ایکسیس پوائنٹ کہتے ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو زیادہ سٹار ٹاپولوجی تھی یہ زیادہ کب شروع ہوئی, 1970s کے اندر. یہ آپ کے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں, وہ 1990 اور یہ 1970s کے اندر مشہور تھی. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ماڈیول ہے ماڈیول 60. ماڈیول 60 میں وہ کہتے ہیں نیٹ ورک. ہم نے پیچھے اتنے طرح کے پڑھ لیے ہیں. اب نیٹ ورک کوئی بھی ہو,
ठीक है, चाहे ये स्टार बस वाला हो जाए या लैन वैन पैन वाला हो जाए या फिर ओपन या क्लोज वाला हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ है। लेकिन जो भी नेटवर्क हो उसको अच्छे से काम करने के लिए जरूरी है कि उसमें कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हों जो उन एक्टिविटी उनके जरिए जो भी हम एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे वो अच्छे से हो सके। तो जो रूल्स लगे होते हैं कि इनमें मतलब कोई फेक ना बना सके, इनकी कॉपी ना कर सके या विदाउट परमिशन इनमें जो है वो इंटरप्ट ना कर सके, उन रूल्स को, नेटवर्क के उन रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स जो है बकायदा स्टैंडर्ड्स बने होते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करते हैं ये लोग, कुछ लिमिटेशंस बना देते हैं। तो जब ये प्रोटोकॉल्स किसी भी नेटवर्क के साथ लग जाते हैं तो हम उसको सिक्योर मानते हैं। ठीक है, कि हाँ जी अब ये सिक्योर है, अब जो है ये मतलब इसकी कोई कॉपी नहीं होगी, या ये जो चीज है इसमें जो डाटा मौजूद होगा उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं होगा। तो ये इस चीज के लिए बनाए जाते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन इसलिए होते हैं। ठीक है, अब हमने वो प्रोटोकॉल्स देखने हैं कि वो कहते हैं जो बस नेटवर्क है ना, जो इधर नेटवर्क के ऊपर चलता है, वो कहते हैं इसमें जो प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं, इसमें जो रूल्स लगते हैं उसको हम कहते हैं CSMA-CD। इसकी फुल फॉर्म आपको लाजमी याद रखनी है। ये आपके मोस्टली एमसीक्यूज में आता है, इवन कि आपके जो पेपर से पहले आपके क्विज वगैरह होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ठीक है, कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, वो कहते हैं ये जो प्रोटोकॉल होता है कि मतलब हर मैसेज जो हम इसमें मतलब ब्रॉडकास्ट करते हैं, मैसेज जो भेजते हैं मशीन के ऊपर बस रूटीन में, तो ये उसको मतलब उसके साथ ये मौजूद होता है, डिक्टेट करता है उसको, और ये मॉनिटर कर रहा होता है आपके सारे मैसेजेस को, जो मतलब आप किसी को भी भेज रहे हैं, किसी को भी मैसेज ट्रांसमिट होता है तो उसके ऊपर जो है ये मतलब सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, अब इसमें यह है कि ये कोलिजन होने नहीं देता, डिटेक्ट कर लेता है पहले से ही। यानी आपने एक टाइम पे आपके कंप्यूटर ने जिसको भी मैसेज भेजा, यहाँ पे नीचे अगर आप देख सकते हैं ये बस में, तो अगर एक कंप्यूटर दूसरे को भेजे, तीसरे को, यानी एक कंप्यूटर एट द सेम टाइम पांचों से भी, अगर बाकी चारों से भी मौजूद कंप्यूटर से अगर आप मतलब उनको सबको मैसेजेस भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे रुक जाएंगे, बल्कि इसमें जो दरमियान में मेन वायर है वो ऐसे सिस्टम रखेगी जो कोलिजन नहीं होने देगी, उन सारे मैसेजेस को इकट्ठा नहीं होने देगी, बल्कि हर एक का मैसेज उसको पहुंचाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लीनियर सिस्टम है, कोई भी उनमें दरमियान में कोलिजन नहीं हो सकती है, कोई फाइट नहीं हो सकती है, ये सिस्टम इसलिए लगाया गया। दूसरी जो होती है स्टार टोपोलॉजी, उसके अंदर जो सिस्टम मौजूद होता है उसको हम कहते हैं CSMA-CA। ठीक है, और ये किसकी तरफ से बना हुआ है? IEEE की तरफ से बनाया गया ये सिस्टम, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हमारे वायरलेस स्टार नेटवर्क है ना, उसके लिए जो CSMA-CD नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो सारा वायरस के साथ जुड़ा होता है, वायरस के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए तो मतलब वो उसमें सारा सिस्टम वो देख रहा होता है। ठीक है, तो क्योंकि उसने डिटेक्ट तब करनी है कि कुछ होगी तो वो डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे तो वायरस ही नहीं है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर वायरस के साथ नहीं जुड़े होते कंप्यूटर। ठीक है, वायरलेस सिस्टम होता है, तो अब वो डिटेक्ट कैसे करेगा? इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम है वो CSMA-CA है। सिर्फ एक वर्ड का फर्क है आखिर का, उसमें डी है और इसमें ए है। वहां पे डिटेक्शन आता है, यहाँ पे अवॉइडेंस आता है। वो कहता है यहाँ पे वो डिटेक्शन होने ही नहीं देता। ठीक है, वो कोई हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम्स नहीं होने देगा कि अगर आप सारे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि वो स्टार की शक्ल में कंप्यूटर्स आपके होंगे, तो इस वजह से वो ऐसी सिचुएशन बनने ही नहीं देगा कि आपके सारे मैसेजेस एक साथ इकट्ठे हो जाएं। वो उसमें तारों वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, इसलिए क्योंकि वो सिग्नल्स का सिस्टम होता है, और इसमें ये वाली जब हम स्टैंडर्ड्स लगा देते हैं तो ये अवॉइड करता है कोलिजन को, कोई कोलिजन नहीं होने देगा, आपके मैसेजेस को बाइंड नहीं होने देगा एक दूसरे के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद में वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।